ایماندار کسان کی کہانی۔ ایک دور افتادہ گاؤں میں جہاں زندگی سادگی اور فطرت کے قریب تھی، ایک کسان رہتا تھا جس کا نام رحمت علی تھا۔ وہ ایک غریب مگر محنتی اور دیانتدار شخص تھا۔ رحمت علی کا کل اثاثہ ایک چھوٹا سا کھیت اور ایک پرانا بیل تھا جس سے وہ کھیت میں ہل چلاتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی کپڑا اور عزت دار زندگی مہیا کرنا تھا۔ روزمرہ کی محنت۔ رحمت علی ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا اور کھیت میں کام کرنے چلا جاتا۔ وہ زمین کو جوتتا، پانی دیتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی محنت اور ایمانداری کے گواہ تھے۔ وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا تھا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ خزانے کی دریافت۔ ایک دن جب رحمت علی کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اچانک ہل کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ حیران ہوا اور سوچا کہ شاید یہ کوئی پتھر ہوگا۔ اس نے زمین کھودنی شروع کی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد اسے ایک بڑا لوہے کا صندوق ملا جو مٹی میں دبا ہوا تھا۔ رحمت علی نے صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ صندوق میں سونے کے سکے، چاندی کے زیورات اور قیمتی جواہرات موجود تھے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے حیران کن لمحہ تھا۔ دل کی آزمائش۔ صندوق دیکھ کر رحمت علی کے دل میں کئی خیالات آئے۔ اس کے دماغ نے کہا، یہ خزانہ تمہاری تمام مشکلات حل کر سکتا ہے۔ تم امیر ہو جاؤ گے، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھاؤ گے اور ایک آرام دہ زندگی گزارو گے۔ لیکن اس کے دل کی آواز کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اس کے ضمیر نے کہا، یہ خزانہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ کسی اور کا حق ہو سکتا ہے یا حکومت کی ملکیت ہو سکتی ہے۔ ایمانداری کا تقاضا یہی ہے کہ اسے حکام کے حوالے کر دیا جائے۔ ایمانداری کا فیصلہ۔ رحمت علی نے اپنے ضمیر کی بات مانی اور فیصلہ کیا کہ وہ یہ خزانہ اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ اس نے فوراً گاؤں کے سربراہ کے پاس جا کر ساری کہانی سنائی اور خزانہ ان کے حوالے کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں کی تعریف۔ جب گاؤں کے لوگوں کو اس واقعے کی خبر ملی تو وہ رحمت علی کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے۔ سب نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ اس کی مثال پورے گاؤں کے لیے ایک سبق ہے۔ گاؤں کے سربراہ نے حکومت کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حکومت کا انعام۔ جب حکومت کو معلوم ہوا تو وہ بھی رحمت علی کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوئی۔ حکام نے اسے بلا کر عزت سے نوازا اور اس خزانے کا ایک حصہ انعام کے طور پر دیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے رحمت علی کے کھیت کو بہتر بنانے کے لیے مدد فراہم کی اور اس کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ خوشحال زندگی۔ رحمت علی نے انعام سے اپنے کھیت کو وسعت دی اور مزید زمین خریدی۔ اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی اور گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا۔ اس کے بیل کی جگہ ایک نیا ٹریکٹر آ گیا اور اس کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ سبق۔ رحمت علی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری ہمیشہ بہترین راستہ ہے۔ دنیا میں شاید کبھی کبھی ایمانداری کا صلہ نہ ملے، لیکن اللہ کے ہاں ایسی نیکیوں کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں تو نہ صرف ہم خود خوشحال ہوں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جائیں گے۔ یہ کہانی اس بات کا مظہر ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون صرف ایمانداری سے جیتی ہوئی زندگی میں ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔